ہو جائیں ہمیں توبہ کرنی پڑے وہاں مفتی صاحب، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ہمیں تو وہ اس کا شیرنی اور بریانی کا ہمیں سمجھاؤ کہ ہندوؤں کی جائز ہے. آپ نے جو کہہ رہے ہیں کہ ہمارے اوپر مولانا رشید احمد گنگوئی نے لکھا ہے ایسا، یہ آپ کی احکام شریعت ہے، اس میں بھی یہی لکھا ہے ہندوؤں کی جائز ہے. ہندوؤں کی ساری چیزیں یہ شیرنی وغیرہ شکر ساری چیزیں کھانی جائز ہے. لو کتاب موجود ہے، اصل کتاب ہے، آپ کو فوٹو کاپی لے کے آئے کہیں سے کروائے کتاب سیدھی کر کے احکام شریعت نام. دوسری بات لے لیا. دوسری بات یہ جو کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں اس کا جواب بھی دے دیتا ہوں، سبیل کو حرام کہا ہے. انہوں نے عبادت نہیں پڑھی، صرف کتاب دکھا رہے ہیں، لکھا حرام ہے حرام ہے. یہ میرے پاس فتاوی رشیدیہ ہے. فتاوی رشیدیہ کے اگر یہ پوری عبادت پڑھ دیتے نا تو لوگوں کو خود پتہ چل جاتا وہاں پہ کیا لکھا ہوا ہے، مفتی صاحب کیا بیان کر رہے ہیں. اس میں لکھا ہوا ہے محرم میں ذکر شہادت حسین علیہ السلام کرنا، اگرچہ بروایت صحیحہ ہو، یا سبیل لگانا، شربت پلانا، یا چندہ سبیل اور شربت میں دینا یا دودھ پلانا سب نادرست اور تشبہ روافظ کی وجہ سے حرام ہے. تشبہ روافظ کا مطلب یہ ہے کہ محرم کے اندر ان دنوں میں شیعہ لوگ بہت الٹے کام کرتے ہیں حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام سے. اس میں لکھا ہے روافظ، رافضی بھی شیعوں کو ہی کہتے ہیں. تو شیعوں کے ساتھ میں یہ الٹے کام کر کے کھانے پینے کے بھنڈار لگانا اور یہ خامخواہ کی مجلسیں لگانا فضول. تو یہ کہہ رہے ہیں کہ اس لیے حرام ہے کیونکہ اس میں روافظ کے ساتھ ملنے کا شبہ ہے. اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. اللہ کے نبی کی حدیث ہے جو جس قوم کی مشابہت اختیار کرے گا اسی کے ساتھ ہوگا. 2 منٹ رہ گئے جی. دوسری بات، آپ نے جو حضرت مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ کے اوپر اعتراض کیا کہ مولانا قاسم نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں یہ لکھا ہے کہ عوام انبیاء سے بڑھ جاتے ہیں، یہاں بھی انہوں نے عبادت نہیں پڑھی. یہ صرف کتاب فوٹو کاپی دکھا رہے ہیں، عبادت نہیں پڑھ رہے ہیں. اگر عبادت پڑھیں گے عوام کی بات سمجھ میں آئے گی. یہ میرے پاس ہے تحصیل الناس، یہ دیکھو اس میں کیا لکھا ہے. تحصیل الناس میں لکھا ہے انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں ممتاز ہوتے ہیں، باقی رہا عمل. غور سے سنو، تھوڑی سی بات کی وجہ سے عبادت کا مطلب بدل جاتا ہے. باقی رہا عمل، اس میں بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. بظاہر کا مطلب ہوتا ہے دیکھنے میں، حقیقت میں نہیں. بظاہر کا مطلب ہے دیکھنے میں، حقیقت میں نہیں. حقیقت میں تو میرے نبی کا ایک سجدہ پوری امت کی ساری عبادتوں سے افضل ہے. حقیقت میں یہ ہے. لیکن بظاہر دیکھنے میں ظاہر سی بات ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حج کیا، اور آج کل کتنے لوگ ایسے ہیں جنہوں نے 10 حج کر رکھے ہیں. دیکھنے میں تو وہ بڑھ گئے، لیکن عبادت کے مغز کے اندر، عبادت کی روح میں ان کی حج نبی کی حج کے مقابلے میں کہیں نہیں پھیل سکتی. اور آپ کہہ رہے ہیں یہ لکھا ہے. میں یہاں پہ ہو گیا آپ نے چلو کوئی بات نہیں، آرام سے چلنا نا، اس کو معاملے کو چلنا. اب چلنے دو، اس کو چھوڑو مت آرام سے. پہلی بات، میرے جو سوالات قائم تھے یہاں یہ تھا کہ یہ باتیں ہماری کتابوں میں نہیں ہیں. کتابیں موجود ہیں، یہ صاف لکھا ہے نہیں، یہ حسن لکھ رکھا ہے انبیاء اپنی امت سے ممتاز ہوتے ہیں تو علوم ہی میں باقی رہا عمل بسا اوقات بظاہر امتی مساوی ہو جاتے ہیں بلکہ بڑھ جاتے ہیں. معاذ اللہ، بظاہر مانتے ہیں. صحابہ کرام قرآن کا فیصلہ سب تسلیم کرتے ہیں. جو صحابہ کرام فتح مکہ سے پہلے ایمان لے آئے اور جو صحابہ فتح مکہ کے بعد بھی ایمان لائے، تو صاف ہے کہ وہ ایک مد جو خرچ کرے اور بعد والے احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کرے تو وہ بعد والے صحابی کے برابر نہیں ہو سکتے. یہاں امتی نبی سے بڑھ جائے، معاذ اللہ. دوسری بات اسی میں یہ دیکھیے، تو علم کی بات نہیں. اب ان کا جو ہے کھلے عام امام حسین کے ذکر کو غیروں کی تشبیہ دینا، نبی کا ذکر ہمارا ذکر،
ہمارے امام حسین وہ ہمارا ذکر ہے، اب ہم اپنے امام حسین کا ذکر کریں اور ان کے نام پہ شربت پلائیں، ان کو غیروں سے تشبیہ کیسے ہوگی؟ جب اس کو حرام کہا اس میں پیشاب نہیں ملا، اس میں کوئی گندگی نہیں ملی، وہ ہماری پاکیزہ کمائی، پھر اس کو حرام کہنا، کل تو یہ کہیں گے کہ قرآن ہم پڑھتے ہیں، یہ اوچتا گیتا پڑھتے ہیں، یا ہم جو طواف کرتے ہیں وہ جو ہے اپنے پرکما لگاتے ہیں، ہم اگر آب جو ہے زمزم کا پانی لاتے ہیں وہ گنگا جل لاتے ہیں، تو کیا وہ آب زمزم کا پانی لانا حرام ہو جائے گا؟ کیوں؟ اس لیے کہ وہ گنگا جل لا رہے ہیں، ہم کعبے کا طواف کر رہے ہیں، وہ پرکما کر رہے ہیں، لیکن تشبہ کس چیز میں؟ یہاں امام حسین ہمارے نبی کے نواسے، امت پر احسان، ان کے نام پر ذکر کرنے کو، صحیح روایت محفل کو ناجائز و حرام کہنا، یہ خدا اسلام پر اسلام ہے۔ اب جو امام حسین کے ذکر کو حرام کہے اور ان کے نام پر شربت پلانے والے حرام کہے، اب بتائیے حرام کے اصول پہلے کس وجہ سے، کون سی قرآن کی آیت ہے، کون سی حدیث ہے کہ امام حسین کے نام کی بنا پر یا ان کی محفل میں شربت پلانا حرام ہو جائے؟ ذرا اس کا جواب نوٹ کر لیں اور قرآن اور حدیث کی حوالے سے دیجئے کہ قرآن میں یہ منع ہے۔ اگر مشابہت ہے تو پھر تو کل ہم قرآن پڑھتے ہیں، یہ کہیں گے گیتا کی طرح حرام، ہم آب جل لاتے ہیں وہ کہیں گے گنگا جل کی طرح، اس لیے کہ گنگا جل ان کا پہلے ہمارا بات تو لام وحالا تشبہ کہاں ہوتی ہے؟ تو کیا ہم اپنے امام حسین کا ذکر کرنا ان کے دوسروں سے ذکر کر مشابہت کیا ہے؟ شیعہ مولا علی کو مانتے ہیں تو کیا ہم علی کو نہیں مانتے؟ اب ان کی جو گندے عقائد ہیں وہ جانے، ہم امام حسین کا ذکر کرتے ہیں اور لکھا ہے صحیح روایت سے بھی۔ اب بتاؤ امام حسین کا صحیح روایت سے ذکر کرنا حرام ہے تو کون سی قرآن ہے، قرآن کی کون سی آیت ہے، حدیث پاک کون سی ہے، وہ نوٹ کریں، میرے سوالوں کا جواب اس طرح دیا۔ حرام کہا ہے تو اس کا ثبوت دے، جبکہ اسلام میں کہیں ان چیزوں کو حرام نہیں کہہ سکتے۔ اور تشبہ کس میں ہوتا ہے؟ ہم امام حسین کے سنی ہیں، ہم امام حسین کو ان سے بہتر مانتے ہیں اور مانتے رہیں گے، ان کی محفل مناتے ہیں، مناتے رہیں گے، اور جو ان سے جڑتے ہیں وہ یزیدی ہیں، یزیدی کل بھی جہنمی تھے، آج بھی جہنمی۔ اب رہا تذکر یہ کہ یہ کتاب حفظ الایمان، اس میں دیکھیے یہ اشرف علی تھانوی کی ہے، آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جاننا، اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب امر یہ ہے کہ اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب؟ تو بعض کل تو ہے نہیں، یعنی نفی کر دیا۔ اور اگر بعض علوم غیبیہ مراد ہے تو اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص ہے؟ سب سنیے، اشرف علی تھانوی دیوبندیوں کا سب سے بڑا مولوی، ان کا حکیم الامت، وہ لکھ رہا ہے جیسا حضور کا علم ہے اس میں حضور کی ہی کیا تخصیص، ایسا علم غیر زید عمر بلکہ ہر صبی بچہ مجنون پاگل بلکہ جمی حیوانات اور بہائم کے لیے بھی حاصل ہے۔ اب نہیں پڑھیں گے کوئی، ذرا غور کریں، نبی کے علم کو جانوروں سے، بچوں سے، پاگلوں سے تشبیہ دی۔ اب بتائیے یہ کتاب اب کہہ رہا فوٹو کاپی کرا کے لائے، فوٹو کاپی آج تک اتنی بڑی چھپی نہیں، چھوٹی اس کا مطلب اصل یہ ہے، اچھا یہ چھپی ہے نہ چھپی؟ اب یہ بتائیے جو میں کہہ رہا ہوں اس عبارت میں یہ تو چھپی ہے، ہاں یہ ہے سر، عبارت، لیکن بات یہ چلو چلو کوئی آرام سے کرو، تسلی کرو، کوئی بات اس کو چلنے تو لمبا نہیں۔ اب یہ دیکھیے یہ عبارت یہ نوٹ کر لو، چلن دیکھیے تو کہتے ہیں جو میں نے پڑھا ہے اس کے خلاف اگر ہو، کیا کوئی سی بھی ہو، فوٹو جو میں نے پڑھا ہے کہ حضور کے علم کو صاحب کا جیسا حضور کا علم ہے ایسا تو جانور پاگل بچوں کے لیے بھی ہے۔ اب بتاؤ نبی کی توہین ہے کہ نہیں؟ اور توہین کرنے والا کافر ہے، اور کافروں سے نہ ہمارا کب تعلق تھا نہ آج کا۔ نہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد
پریشانی سب سے بڑی یہ ہے کہ یہ عبارت نہیں پڑھتے، مطلب بیان کرتے ہیں۔ ہم کہتے ہیں عبارت پڑھتا ہوں مطلب خود سمجھے گی، یہ عبارت نہیں پڑھتے مطلب بیان کرتے ہیں۔ مفتی صاحب آپ کے مطلب کی ضرورت نہیں ہے، اردو کی کتابیں ہیں، پبلک خود سمجھے گی، آپ نہ سمجھاؤ، آپ پڑھ کے سنا دو یہ لکھا ہوا ہے۔ آپ نے کہا اس کتاب میں لکھا ہے، نعوذ باللہ، ابھی ریکارڈنگ موجود ہے، آپ نے جو الفاظ اس کتاب کے ذمہ لگائے ہیں وہ الفاظ ریکارڈنگ موجود ہے، اس میں نہیں ہے، وہ آپ نے کھڑے ہیں اور آپ نے کہے ہیں، اس لیے ان الفاظ کی وجہ سے فتویٰ آپ کے اوپر ڈھلے گا، اس کتاب کے اوپر نہیں۔ اس کتاب کے اندر جو عبارت موجود ہے وہ عبارت کچھ اور ہے، اور وہ عبارت میں آپ کو پڑھ کے سنا دیتا ہوں۔ اس کتاب میں موجود ہے کہ آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جانا اگر بقول زید صحیح ہو تو دریافت طلب یہ امر ہے کہ اس غیب سے بعض غیب، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، اس غیب سے مراد بعض غیب ہے یا کل غیب، کس غیب سے؟ جس غیب کی وجہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو زید عالم الغیب کہتا ہے۔ مسئلہ یہاں یہ چل رہا ہے، ایک آدمی نے سوال پوچھا کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو عالم الغیب کہا جا سکتا ہے یا نہیں کہا جا سکتا؟ مولانا اشرف علی تھانوی سمجھا رہے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جو آدمی عالم الغیب کہتا ہے اس سے پوچھا جائے کیوں کہتا ہے؟ اس لیے کہتا ہے کہ حضور کو کل غیب تھا، اگر اس لیے کہتا ہے تو تیری یہ بات غلط ہے۔ تفصیل لکھی ہوئی ہے اس میں، لیکن مولوی صاحب کو اپنے مطلب کی صرف ایک ہی بات نظر آئی۔ تفصیل لکھی ہوئی ہے کہ اگر تو یہ کہتا ہے کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل غیب تھا تو تیری بات غلط ہے۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل غیب کا علم نہیں تھا، اور یہ کتاب، یہ بات خود احمد رضا خان نے اپنی کتاب میں لکھی ہے، میں 10 کتابوں سے ثابت کر دوں گا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو کل غیب کا علم نہیں تھا، بعض تھا۔ پھر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ اگر بعض علم غیب کی وجہ سے کہتا ہے تو بعض میں حضور کی کیا تخصیص ہے؟ پھر تو تیرا یہ اصول ہے کہ جسے بھی بعض علم غیب ہوگا، غیب کا بعض علم ہوگا، اب وہ بعض آپس میں لوگوں کی مناسبت کی وجہ سے کم زیادہ ہو سکتا ہے۔ اگر بعض کی وجہ سے عالم الغیب کہتا ہے تو بعض غیب تو سب کو ہے، بعض غیب تو ہر آدمی کو ہے، چھوٹا علم کچھ نہ کچھ علم ہر آدمی کو ہے، تو پھر تیرے اصول کے مطابق تو نعوذ باللہ ہر ایک کو عالم الغیب کہا جائے۔ بات اتنی تھی کہ حضور کے علم کو جانوروں سے ملا دیا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسے عقیدے کے اوپر لعنت۔ اور جب یہ الزام مولوی احمد رضا خان نے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی کے اوپر لگایا، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو کسی نے خط لکھا کہ حضرت دیکھو خود آج فیصلہ ہو رہا ہے، یہ جو الزام لگاتا ہے مولانا اشرف علی تھانوی کے اوپر آج فیصلہ ہو رہا ہے۔ مولانا اشرف علی تھانوی کو خط لکھا ان کے شاگرد نے کہ حضرت آپ جو یہ کہتے ہیں کہ آپ کے اوپر مولوی احمد رضا خان نے الزام لگایا کہ آپ نے نبی کے علم کو جانوروں کے برابر کر دیا ہے، تو اس کتاب کے اندر یہ آخر میں بسط البنان لگی ہوئی ہے، لیکن انہیں صرف ایک ہی کتاب دی تھی۔ بسط البنان کے اندر حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے تفصیل کے ساتھ لکھا اور صاف کہا کہ نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، ایسا عقیدہ نہ میرا ہے اور نہ میرے ذہن اور خیال میں کبھی آیا، اور اگر مجھے ایسا عقیدہ رکھے میں خود اسے کافر کہتا ہوں۔ یہ میرے اوپر جھوٹا الزام ہے، یہ میرے اوپر جھوٹا الزام ہے۔ تو جب جس نے عبارت لکھی ہے وہ خود کہہ رہا ہے کہ میرا یہ عقیدہ نہ تھا نہ ہے، انہوں نے زبردستی ہی مطلب نکالا ہے۔ پھر اس کے بعد حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ سے کچھ لوگوں نے کہا کہ حضرت یہ لوگ تو آپ کے اوپر ایسے ہی الزام لگاتے رہیں گے، آپ ایک کام کریں اپنی عبارت بدل دیں تاکہ کم سے کم ان کی زبانیں تو بند ہوں۔ یہ تو نہیں مانتے، کم از کم آپ اپنی عبارت بدل دیں۔ حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی عبارت بھی بدل دی، اور یہ جو پڑھ رہے ہیں اس عبارت کو بدل دیا کہ اگر وہ لوگ اسی کے اوپر راضی ہیں اور وہ یہ امت کے اندر جو کفر کا اور اختلاف کا بازار گرم کر رکھا ہے انہوں نے امت کے اندر، اگر یہ بند ہو سکتا ہے تو حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے وہ عبارت کی بدل دی۔ میرے پاس حضرت مولانا منظور نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کی فیصلہ مناظرہ ہے۔ مولانا منظور نعمانی کہتے ہیں کہ مجھے حضرت مولانا اشرف علی تھانوی نے کہا کہ میری طرف سے اپنے رسالے الفرقان کے اندر اعلان کر دو کہ یہ عبارت بدل دی گئی ہے، جس عبارت کے اوپر یہ فتویٰ لگاتے ہیں وہ عبارت میرا وہ مطلب میرے دماغ میں تھا ہی نہیں، لیکن پھر بھی انہیں اعتراض ہے، چلو میں پھر بھی اسے بدل دیتا ہوں۔ اعلان کروایا باقاعدہ اخبار جیسے رسالے میں جو سارے ہندوستان میں چھپتا تھا کہ میں اسے بدل دیتا ہوں، لیکن انہیں نظر نہیں آئی۔ یہ کہتے نہیں ہم تو کافر ہی کہیں گے مولوی صاحب آپ کو، کیونکہ ہمارا کاروبار تو کافر سے ہی چلے گا۔ اگر ایک ہو گئے، متفق ہو گئے، متفق ہو گئے اور کفر اسلام ختم ہو گیا، امت چھڑ گئی، تو پھر ہمارا
کاروبار بند ہو جائے گا. اور آپ کہہ رہے ہیں گستاخیاں. مولوی صاحب گستاخیاں میں آپ کو بتا دیتا ہوں. یہ مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی جو کتاب ہے وہی سفر کا تو ٹائم میں مولانا اشرف علی جو کتاب ہے انہوں نے فتویٰ لگایا مولانا اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان. ایک آدمی بچاڑ گیا تیرے موبائل جانا نہیں بولو بولو مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی حفظ الایمان پہ آپ یہاں 2 منٹ رہیے. جی جی مولانا اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان پہ انہوں نے کفر کا فتویٰ لگایا. یہ میرے پاس میں ان کی سیرت انوار مظہریہ ہے. یہ دیکھو سب مفتی مظہر اللہ دہلوی مفتی اعظم ان کے اپنے وقت کے پروفیسر مسعود کے والد جو ان کا اس وقت کا ماہر نظریات کہا جاتا ہے اس کے والد مفتی مظہر اللہ یہ کہتے ہیں کہ مولوی اشرف علی تھانوی کی حفظ الایمان کی گستاخانہ عبارت اعلیٰ حضرت امام احمد رضا بریلوی نے جب اپنے دوست مولانا عبد الباری فرنگی علی کو دکھائی تو انہوں نے فرمایا مجھے تو اس میں کفر نظر نہیں آتا. احمد رضا خان نے جس عبارت پہ کفر کا فتویٰ لگایا تھا احمد رضا خان نے اپنے دوست کو ہی دکھائی. مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو انہی کی کتاب ہے اپنے دوست کو دکھائی کہ دیکھو یہ عبارت دیکھو یہ کفریہ عبارت ہے گستاخانہ عبارت ہے. تو احمد رضا خان کے دوست مولانا عبد الباری فرنگی محلی کا یہ دیکھو فیصلہ تمہارے گھر کا فیصلہ ہے. وہ کہہ رہے ہیں یہ دیکھو کتاب مجھے اس میں کفر نظر نہیں آتا. اعلیٰ حضرت نے ایک مثال دی پھر بھی انہوں نے نہیں مانا. مثال دی کہ دیکھو یوں نہیں ایسے کر کے دیکھو یوں کر کے دیکھو پلٹ کے دیکھ لو کیسے تو ہوگا کفر بنے تو صحیح زبردستی ویسے ہی بنتا. تو انہوں نے کہا انہوں نے پھر بھی نہیں مانا کہ نہیں اس میں کفر ہے ہی نہیں. اس کے بعد آگے لکھا اعلیٰ حضرت خاموش ہو گئے اور دوستی و محبت کو برقرار رکھا. تمہارے اعلیٰ حضرت کا دوست جو ہے وہ خود کہتا ہے کہ یہ عبارت کفریہ ہے ہی نہیں اور تم مولانا عبد الباری فرنگی محلی کو کہتے ہو. ہمارے پاس کتاب موجود ہے وہ سنی عالم تھے اور تم نے یہ بھی فتویٰ دیا ہے کہ جو اس کے کفر میں شک کرے اس عبارت کو دیکھیے بھیا یہ باتیں آپ کے سامنے ثابت ہو گئی. ہم نے باتیں دیکھا یہی کام تھا نا توبہ کرنا ان کو تھا نہ کریں ابھی اپنی جگہ. تیسری بات یہاں پر دیکھیں آپ ذہن رکھو بھیا انہوں نے خود تسلیم کیا ہے کہ میرے رحم و گمان میں بھی وہ بات نہیں تھی جو انہوں نے سمجھی. میں بھی ورنہ اس بات پر کافر کہتا. ابھی آپ نے تسلیم کیا کہ خود اشرف تھانوی نے یہ مانا کہ یہ باتیں کفریہ ہیں. تو اس عبارت سے اشرف تھانوی خود کہہ رہا ہے میرے رحم و گمان میں نہیں. یہ عالم الغیب کہاں سے لائے جب صاف ہے آپ کی ذات مقدسہ پر علم غیب کا حکم کیا جائے. جب حضور کی ذات پر بات ہو رہی ہے یا عالم الغیب کہنے کی بات ہی نہیں ہے ادھر ادھر سے لانا. دوسری بات یہ اس کو پھر بدلوا کیوں ہے جب یہ کفر عبارت نہیں تھی تو اشرف علی تھانوی نے اب یہ بدلوا دی تو کفر مانا تبھی تو بدلی ہے. یہ خود تسلیم کر چکے ہیں کہ انہوں نے بدلوائی. خود تسلیم کر چکے ہیں کہ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھی کہ اسے یہ مقصد نکالیں گے ورنہ میں بھی کافر سمجھتا. تو اس عبارت کو تو اشرف علی تھانوی بھی کفر سمجھ رہا ہے. اچھا دوسری بات یہ کہ انہوں نے بدلی. تو جب اگر کفری نہیں تھی تو بدلی اور آج تک چھپ کیوں رہی ہے یہ بات آج تک یہ کتابوں میں چھپ کیوں رہی ہے. تیسری بات میں نے جو کہا تھا کہ امام حسین کے شربت کو حرام لکھا ہے اب جو ہے قرآن حدیث کی کوئی آیت سے اس کو حرام ثابت کرو. ابھی ثابت کیا ہو میرے سوال کا جواب. دوسری بات یہ عبارت نہیں پڑھی آپ کی ذات مقدسہ پر یہ حضور کی ذات لی گئی ہے اور حضور کی ذات پر کل غیب تو ہے ہی نہیں. ہم بھی نہیں مانتے. یہ بالکل رسول کا احترام ہے. یاد رکھیے اہل سنت و جماعت کا عقیدہ اہل سنت و جماعت کا عقیدہ آپ کو خاموش کرنا ادھر بھی بیٹھے ہیں. یاد رکھیے اعلیٰ حضرت اور ہمارا اہل سنت کا عقیدہ ہے کہ اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی ایک ذرے کا علم بھی ذاتی مانتا ہے تو وہ کافر و مشرک ہے. اللہ کا علم ذاتی ہے نبی کا علم عطائی ہے اور اس عطائی علم کو بھی رب کے علم سے جو ایک دریا کے ایک قطرہ کے کروڑوں حصے کو بھی کوئی نسبت نہیں. تو اللہ کے علم کے مقابلے میں کوئی معامل نہیں کوئی ہے نہیں. عطائی ہے اللہ کا ذاتی ہے لہذا اس میں اختلاف ہی نہیں. اور جو یہاں بعض علوم غیبیہ
जब इन्होंने कुल तो नफी कर दी बात, तो जैसा इल्म हुजूर को है ऐसा इन्होंने कहा जानवरों को भी है, बहाइम को है। जरा उर्दू समझ ले, हर सभी बच्चा, मजनू, पागल, बल्कि जमी हैवानात, जैसा हुजूर को इल्म है ऐसा इल्म पागलों और जानवरों को भी है। पता तौहीद नहीं है, और इसमें कह रहे तौहीद नहीं है, और ये तौहीद कुफ्र है, और इसको खुद उन्होंने तस्लीम कर लिया। इसलिए कुफरी इबारत तस्लीम कर उन्होंने इसको बदला। तो जो खुद कुफ्र कर रहा तस्लीम कर रहा है और आप उसके इनकार कर रहे हो, और फिर कफरी जब उन्होंने तब्दील कर दिया तो आज तक भी ये छप क्यों रही? लामुहाला उनकी इबारत कुफरिया है, और उसके कहने से वो ईमान से खारिज, और जो उनकी तकलीदात भी कर रहे हैं वो भी ईमान से खारिज है। और इसीलिए ना हम उनकी इमामत ना उनकी इक्तदा हमारा मसला है। इसलिए दूसरी बात ये कि यहाँ साफ लिखा है जाने तस्वीर, मैंने जो कहा इन्होंने इमाम हुसैन के शरबत को हराम लिखा है, तो हराम लिखा है इनके मौलवी ने, और जो हलाल को हराम लिखे वो काफिर है, और ये भी उसको तस्लीम करते हैं। लिहाजा या तो कुरान हदीस की कोई आयत पेश करे कि किससे इन्होंने हराम लिखा। जब हमारी कमाई, हमारा पैसा, और उसको हराम लिखना, और अगर कोई तशब्बुह कहे तो इमाम हुसैन क्या हमारे नहीं है? जो दूसरे, और उसके जिक्र को महफिल मिलाद सही रिवायत से नहीं करना मना। अच्छा, सूदी पैसा, हिंदुओं का पैसा, ब्याज का, जो ब्याज की पानी लगा उससे पीना जायज, और मुसलमान की कमाई पाकीज़ा शरबत वो हराम। पहली बात है शरबत हराम लिखा है, वो बताइए कहां है, और सूदी पैसा से कहां लिखा है? सूदी पैसा से कहां लिखा है? आप दिखाओ सूदी पैसे से कहां लिखा है? ये देखिए, सूदी पैसे से हलाल जी हिंदू निकला हुआ है, सारी चीज निकली। हिंदू जो सूदी पैसा लगाकर ब्याह लगाते हैं, दे दो नहीं, दो बनाओ रे, ये ना इसी से आगे थोड़ा ये उनका वक्त चल रहा है, वही से काटा आप देख रहे हैं, आप देख रहे हैं, आप ही देख रहे हैं, आपको ये नोट भी कर लो। हिंदू जो ब्याह पानी की लगाते हैं, सूदी रुपया सर्व करके मुसलमानों को उसका पानी पीना दुरुस्त है या नहीं? जवाब, इस प्याऊ से पानी पीना में मुजायका नहीं, कोई हर्ज नहीं। किताब भी देख, हिंदू के सूदी पैसा से प्याऊ लगाए वो जायज, और मुसलमान अपनी पाकीज़ा कमाई से जो शरबत पिलाए इमाम हुसैन के नाम पर वो हराम। ये यजीदियों का फतवा है, यजीदी इमाम हुसैन के दुश्मन है, और आज भी उन्हीं के बोली बोलने वाले मौजूद हैं जो इमाम हुसैन के शरबत को हराम कहते हैं। लिहाजा मेरा सवाल बाकी है, बाद में कोई कहा जाए, पहले सवालों का जवाब दिया जाए। चलो तब तक अल्लाह ताला ही की शान है। हाँ, ये गैब का दरियाफ्त करना अपने इख्तियार में हो, जब चाहे कर लीजिए, ये अल्लाह ताला ही की शान है, ये अल्लाह की तौहीन है कि गैब को पूछ ले, किसी से दरियाफ्त करना, पूछना अपने इख्तियार में हो, गैब को दरियाफ्त करना।